بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. رواہ الترمذی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسی چھت پر سوئے جس کے ارد گرد چار دیواری نہ ہو۔ دوستو، اللہ کے یہاں انسان کی بے حد قدر و قیمت ہے، انسان کی جان کی بے حد قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بازار سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں تلوار یا نیزہ وغیرہ ہے تو تلوار کو میان میں رکھے، نیزے کو کسی چیز کے ساتھ ڈھانک کر رکھے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ لوہے کے آلے کے ساتھ کسی بھی انسان کی طرف اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ خدا نہ خواستہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس سے کسی جان کو، کسی مسلمان کو نقصان نہ ہو۔ اسی لیے خودکشی سے منع کیا گیا ہے کہ حالات جس قدر بھی خراب ہو جائیں، معاملات جس قدر بھی بگڑ جائیں، خودکشی کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور خودکشی تو بہت بڑی بات ہے، کوئی ایسا سبب اختیار کرنا جس سے نقصان کا اندیشہ، اس سے بھی منع کیا گیا۔ لہذا کہا گیا ہے بغیر چار دیواری والی چھت کے نہیں سونا، جائز نہیں ہے، اجازت نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں ایسا نہ ہو رات کو اٹھیں، پوری طرح آنکھ نہ کھلی ہو اور چلنا شروع کر دیں اور خدا نہ خواستہ چھت سے گر جائیں اور نقصان ہو جائے۔ اسی لیے ایسی چھت پر سونے سے ہی منع کر دیا کہ جس کے ارد گرد کوئی منڈیر، کو چار دیواری وغیرہ نہ بنی ہوئی۔ تو دوستو، اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جان کو کس قدر قیمتی جانا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ تم کس قدر قیمتی ہو، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی جان کو قیمتی جانیں اور اس جان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اس جان کو پیدا کیا اور اللہ رب العزت نے اس جان کے لیے کتنا خیال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر احکامات جاری کیے ہیں۔ اس لیے جس کام کے لیے ہماری جان کو پیدا کیا گیا ہے اس کام میں لگیں اور دین، احکام دین، شریعت، احکام شریعت کے پابند رہیں، فرائض اور ارکان اسلام کی پوری پابندی کریں اور ارد گرد جتنے لوگ اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔